السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل، یسألونک وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ یہ آپ کئی بار لفظ پڑھ چکے ہیں، سین الف اور لام اس میں موجود ہے تو سوال اس سے بن سکتا ہے، واو بھی ہے۔ ماذا کیا، احلا حلال کیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی فعل کے شروع پہ پیش پہلے حرف پہ اور لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو تو یہ پیسو ہوتا ہے، احلا حلال کیا گیا ہے۔ لہم ان کے لیے، یسالونا کا ماذا احلا لہم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل آپ فرما دیں، احلا لکم الطیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، طیبات پاکیزہ چیزیں۔ وما اور وہ، علمتم تم نے تعلیم دی ہو، تم نے سدھایا ہو۔ عین لام میم ہے، وہ علم والا ہے۔ من الجوارح، من الجوارح زخم دینے والوں میں سے۔ یہ جوارے جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا روٹ تو جیم را ہا ہے، اور اردو میں آپ نے ایک لفظ جراح سنا ہوگا یا جراحی، آلات جراحی، آپریشن کے آلات۔ جراح کہتے ہیں آپریشن کرنے والے کو، زخم دینے والا۔ تو یہاں پر زخم دینے والوں سے مراد وہ جانور ہیں جو سکھائے جاتے ہیں شکار کے لیے۔ مقلبینا شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہن تم تعلیم دیتے ہو انہیں، یعنی سکھاتے ہو۔ مما اس سے جو، علمکم اللہ اللہ نے سکھایا ہے تمہیں۔ فکلوا پس تم کھا لو، مما اس سے جو، امسکنا علیکم امسکنا پکڑ رکھیں۔ یہ مسکن آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نہ، امساک، امساک میں نے اردو کا لفظ بتایا تھا آپ کو، یہ آپ پیچھے سورہ البقرہ میں بھی اس کو پڑھا تھا، تو اس کا معنی پکڑنا ہوتا ہے۔ امسکنا پکڑ رکھیں، علیکم تم پر، وذکروا اسم اللہ اور ذکر کرو اللہ کا نام، ذکر کرو اللہ کا اسم، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع جو ہے اردو کا لفظ سین رے عین تے، سرعت، تیزی، جلدی، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے سن لیں۔ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کون؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ انہیں فرما دیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔
اور وہ جن کو تم نے سدھایا ہو، سکھایا ہو، زخم دینے والے، شکاری بنانے والے ہو، یعنی وہ جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کے لیے، شکاری بنانے کے لیے، اور اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس وہ کھا لو، یعنی وہ جانور جو پکڑیں، تمہارے لیے پکڑیں، ان کو کھا لو، یہ بھی حلال ہے، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، یعنی جب تم شکاری کتا وغیرہ چھوڑتے ہو شکار پر تو اللہ کا نام لے کر، جیسے آپ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو گے تو وہ کتا اس کو پکڑ لے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، الیوم احل، آج کے دن حلال کر دی گئیں، لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، دیے گئے جو کتاب، یعنی اہل کتاب کا کھانا، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، اس کا معنی شادی شدہ عورتیں بھی ہوتا ہے اور پاک دامن عورتیں بھی ہوتا ہے۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومن عورتوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا، جب، آتیتموہن، تم انہیں عطا کرو، تم انہیں دو، یہ بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اجورہن، ان کے اجر، اجر سے مراد حق میر، محسنین، نکاح کرنے والے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، مصافحین برا کام کرنے والے، بدکاری کرنے والے، یہ یاد کر، ولا، اور نہ، متخذی، پکڑنے والے، یہ اخذ کرنے سے ہے، اخدان، اخدان چھپی دوستی، نہ پکڑنے والے چھپے دوست، ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بالایمان، ایمان کا، فقد، تو یقیناً، حابطہ، ضائع ہو گئے، عملہ، اس کا عمل، ضائع ہو گیا اس کا عمل، عملہ، وہو، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور مومن عورتیں، مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں، مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، وہ بھی تم پر حلال ہے، اور جب تم ان کو اجر دینے والے ہو، یعنی حق میر دے کر، یہ تم پر حلال ہے۔ محسنین کا مطلب نکاح کرنے والے ہو اجر دے کر، نہ کہ بدکاری اور خفیہ دوستی بنانے والے، خفیہ دوستیاں لگانا اور بدکاری کرنا،
یہ کام کرنے والے نہ ہوں اور حق میں دے کر نکاح کرنے والے ہو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے تو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ آج کا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کل کے سبق کو اس کے ساتھ منسلک کریں تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو جو باتیں ہوئیں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ پیچھے تھا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پازیٹیو نظریہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کہ انہوں نے کس انداز میں حرام کے بعد فوراً پوچھا کہ حلال بھی ہمیں بتا دیا جائے۔ دوسرا اس میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ نظر آتی ہے کہ اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم پر حرام چیزیں پہلے بتائیں، اب پھر بتا دیا کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، بجائے کہ ایک فہرست دے دی جاتی کہ یہ چیزیں حلال ہیں جیسے حرام کی دی گئی ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت کھلا رکھا مخلوق کی آسانی کے لیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم جانور شکاری بنا لیتے ہو، جیسے لوگ کتوں سے شکار کرتے ہیں، تو جو وہ شکار پکڑیں اور وہ تمہارے لیے پکڑیں، اس کو چیر پھاڑ کر کھا نہ جائیں، یعنی سدھائے ہوئے ہوں، تو وہ تم پر حلال ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہ پوری تفصیل بتائی کہ تم ان کو سکھاتے ہو، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تم آگے کتوں کو سدھا لیتے ہو کہ وہ خود حملہ نہ کریں اپنے لیے بلکہ تمہارے لیے پکڑیں شکار کو۔ اور جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ شکاری کتے جو ہیں کس انداز میں شکار کو پکڑ کر اپنے مالک تک لاتے ہیں، یا وہاں اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو بہرحال کتے چھوڑنے سے پہلے ان پر اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، اور وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ان میں سے کتے کھا بھی لیں تو پھر بھی حلال ہے، چونکہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اور اگر وہ زندہ پکڑتے ہیں تو آپ اس کو پھر ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو اور حلال ہے۔ اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ اللہ بتاتا ہے حلال حرام، اسی پہ عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر ہم مرضی کریں گے، یہ ایک شعبہ ہے حلال حرام کا، پوری زندگی میں جس مالک نے پیدا کیا، جس مالک نے نعمتیں دیں، جو مالک ہمیں اس دنیا پہ تندرستی دیے ہوئے ہے، ٹھہرائے ہوئے ہے، تو اسی کی بات ماننی ہے ہر فیلڈ میں۔ آگے فرمایا کہ آج کے دن پھر دوبارہ دہرا دیا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال، اور جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے فرما دیا کہ پاکیزہ چیزیں، اگر وہ اہل کتاب کو حرام چیز کھا رہے ہیں، سور کا گوشت کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کا کھانا جو پاکیزہ ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے کہ اگر وہ ذبح کرتے ہیں حلال جانور کو اور پکاتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ ان سے ذبیحہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ درست ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے یہ بتلا دیا کہ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، یہاں ایک تو عورتوں کے لیے بہت ہی یہ تنبیہ ہے
کہ مومن عورتوں میں وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں، جو بدکار نہ ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اپنے کریکٹر کو لوز کرتی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اس کی کیٹیگری یہ نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں تم پر پاک دامن عورتوں میں سے، مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں حلال ہیں۔ جو پاک دامن نہ ہو گویا ان سے نکاح نہ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتیں جو پاک دامن ہوں ان سے بھی آپ، حلال سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھا جانا ہے، پیچھے کھانوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بیوی بنانا جائز ہے۔ اور جو عورتیں عیسائیوں اور یہودیوں کی ہوں وہ بھی پاک دامن ہوں، اور ان کی شرط دوبارہ دہرا دی کہ ان کے ساتھ نکاح ہوگا، ان کے ساتھ ان کو حق مہر دیا جائے گا، اور خفیہ دوستیاں لگانے کے لیے اور بدکاری کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو ایمان کا انکار کرے، یہ ایمان کی باتیں، جو ان کا رد کرے، ان کو تسلیم نہ کرے، اس کے عمل ضائع کر دے گا اللہ پاک، اور وہ آخرت کے دن گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اور حدیث رسول اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔